بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں، دو خبریں جی میرے پاس، دونوں خبروں کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اچھی خبریں ہیں۔ نمبر ایک تو اتحادی جماعتیں جب اب آپس میں بیٹھتی ہیں تو غور کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں، یہ جو امپورٹنٹ کمپنی کی بات کر رہا ہوں، وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہمیں چند مہینوں کا اقتدار ہے یہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ اور اب وہاں پہ کچھ گفتگو جو ہے اندر خانے کی وہ سامنے آ گئی ہے، وہ ذرا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آج کا دن امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ دن اس اعتبار سے ہے کہ پنجاب، جو تخت پنجاب ہے وہ کس کے پاس ہے؟ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ جو ہے، جو پہلے ہی مشکوک ہے، وہ وزارت اعلیٰ ڈگمگا رہی ہے، بلکہ ڈگمگانے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ ان کا انتخاب چیلنج ہوا تھا۔ حمزہ شہباز 197 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، لیکن کون سے وزیر اعلیٰ؟ وزٹرز گیلری کے ذریعے ان کا انتخاب ہوا تھا، اور بڑا لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ جو شادی بیاہ میں استعمال ہوتا تھا اس کے ذریعے ڈپٹی سپیکر نے یہ انتخاب کروایا تھا، جس کا اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کا سارا رولز اور قواعد و ضوابط کے برعکس سب کچھ ہوا تھا۔ پولیس بھی گئی تھی، ڈنڈے بنڈے برسائے تھے، سب کچھ ہوا تھا، وہ ایک الگ داستان ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو 63A کے تحت جو 25 لوٹے ان کے ساتھ تھے، 25 لوٹوں نے ان کو ووٹ دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ملا کے ان کے 197 ووٹ تھے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ان لوٹوں کو فارغ کر دیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، کیونکہ چیف الیکشن کمیشنر کا کوئی موڈ نہیں تھا کہ وہ کوئی تکلیف پہنچائیں مسلم لیگ نواز کو، لہٰذا اس میں تو وہ کامیاب نہیں ہوئے، وہ 25 لوٹے فارغ ہو گئے۔ تو حمزہ شہباز کے ووٹ رہ گئے تھے 172 صرف۔ اب 172 ووٹوں کے ساتھ وہ مسلسل وزیر اعلیٰ کے عہدے پر براجمان ہیں، جبکہ 186 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، اقلیتی ووٹ کے ساتھ وہ موجود تھے۔ تو لہٰذا ان کا ایک چیلنج کیا گیا، اسی لیے ان کا حلف بھی جو ہے وہ نہ گورنر نے لیا نہ اسپیکر نے لیا، بلکہ اس کے لیے بھی اسلام آباد سے امپورٹ کرنا پڑا تھا جناب اسپیکر کو، بڑے اسپیکر کو، کہ وہ آئیں اور یہ فریضہ انجام دیں۔ تو امپورٹڈ اسپیکر کے ذریعے ان کا حلف لیا تھا، پھر اب تک ان کو سہارا بھی دیا ہوا تھا۔ وہ کیس لگ گیا ہے ہائی کورٹ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 17 جولائی کو الیکشن بھی ہیں، اور اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں بھی کافی پیچیدگیاں موجود ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ شروع ہو چکا ہے جی، اور زیادہ گمان یہی ہے اور زیادہ خدشہ یہی ہے حمزہ شہباز کے لیے، آج یا کل میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور حمزہ شہباز کا جو الیکشن ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور ان کو ری پولنگ کا حکم دیا جائے گا۔ اب راتوں رات بہت کچھ ہو سکتا ہے، جو کل کی ہیئرنگ تھی اس کے اکارڈنگلی تو یہی تھا کہ ری پولنگ، لیکن ری پولنگ کے لیے بھی اب وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی سپیکر الیکشن کروائے گا، جو کہ غلط ہے، اور یہ کام سپیکر نے کروانا ہے۔ سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، اور انہوں نے الیکشن کروانا ہے، وہ خود بھی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈپٹی سپیکر کے ذریعے یہ پولنگ کروائی جائے۔ اب ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، کیونکہ یہ آنن فانن ہوا ہے، اور تمام آئینی ماہرین کے ساتھ، قانونی ماہرین کے ساتھ سارا دن مشاورت ہوتی رہی، حمزہ شہباز شریف سب کی، اور پھر نہ صرف مشاورت ہوئی، قانونی ماہرین کو بھی بلایا گیا کیا کیا ہو سکتا ہے، اور پھر تمام ایم پی ایس کو، نون لیگ کے اور ان کے اتحادیوں کے تمام ارکان کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت میں لاہور میں رہیں، کیونکہ اگر آج فیصلہ آ گیا تو اس پہ فوری طور پہ پھر ہم نے عمل کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے لیے ٹائم دیا جائے باقاعدہ طور پہ، اور یہ کام سپیکر پہ چھوڑا جائے، وہ الیکشن کروائے، اور اگر حمزہ شہباز کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے اور الیکشن کالعدم کرا دیا جاتا ہے تو پھر سٹیٹس کہاں جائے گا؟ واپس جائے گا اسی تاریخ پہ جس دن عثمان بزدار صاحب پھر نگراں وزیر اعلیٰ تھے۔ تو عثمان بزدار صاحب نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ بحال ہو جائیں گے، اور پھر الیکشن شیڈول آئے گا اور پولنگ ہوگی۔ دوسرا طریقہ ہے
کہ ہائی کورٹ خود سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرح جیسے عدم اعتماد ہوا تھا تو اس میں انٹروین کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور پورے کا پورا روڈ میپ اور شیڈول دے دیا تھا اسپیکر کو، جس کے بعد پھر پھڈا بھی ہوا اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس طریقے سے شہرج پہ بندوق کی نوک پہ یہ کام نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے، لہٰذا وہ ریزائن کر گئے تھے۔ انہوں نے یہ پروسیس کمپلیٹ اس طرح سے نہیں ہوا تھا جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان چاہ رہی تھی، جیسے انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا، تو لہٰذا اس کے اکارڈنگلی اب پنجاب میں بھی کافی مارکا ہے، اور پنجاب میں آج یا کل میں یہ فیصلہ آنا ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ ہائی کورٹ کس حد تک انٹروین کرتی ہے، اسپیکر پہ چھوڑتی ہے، یا پھر اسی طریقے سے کرے گی جی 2-3 دن کے اندر یہ کاؤنٹنگ کروائیں، ری پولنگ کروائیں اور سب کچھ ہو۔ اب اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پہنچا ہوا ہے، اور اگر سپریم کورٹ آف پاکستان لوٹوں کو ڈی سیٹ بلکہ ایک ٹرم کے لیے 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دے، تو ایسی صورت میں یہ جو 25-20 لوٹوں کا انتخاب ہو رہا ہے الیکشن ضمنی، وہ ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ تو معاملہ بہت ہی زیادہ الجھا ہوا ہے، پھنس چکا ہے، اور حمزہ شہباز اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے چکر میں ہیں، اور زرداری صاحب ایک سائے پہ بیٹھے مسکرا رہے ہیں کہ جناب دیکھتے ہیں اب یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کو وزارتیں نہیں مل رہی تھیں۔ تو یہ پنجاب والا آج جو ہے معاملہ حل ہونا ہے، اور کس کروٹ بیٹھے گا اونٹ، پھر ایک اور بات بھی چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 17 جولائی تک کسی بھی طریقے سے اس کو کھینچ کھونچ کے لے جائیں، اور تب تک حمزہ شہبازی چلتے رہیں، تو 17 جولائی کا جو رزلٹ آئے گا ضمنی الیکشن کا، اس کے بعد ہم بڑے کمفرٹیبل زون میں آ جائیں گے، اور علام سے دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے، وہ اعتماد کا ووٹ لینا اعتماد کا ووٹ لے لیں گے۔ یہ بھی ایک پیرالل چل رہا ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہر صورت میں مسلم لیگ نواز کو سیٹیں دینی ہیں، اتنی سیٹیں دینی ہیں کہ جس سے ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے پنجاب کی وہ محفوظ ہو جائے، یعنی 172 ووٹ ان کے جو تھے ان کے ساتھ دو ووٹ اور ہیں، اور باقی جتنی بھی کمی ہے وہ ضمنی الیکشن میں پوری کی جائے، جبکہ اب تک کے تمام سرویز جو ہیں وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں۔ اسی لیے یاسمین راشد صاحبہ نے بریگیڈیئر راشد صاحب کا سیکٹر کمانڈر جو ہیں لاہور کے، ان کا نام لیا، اور جنرل باجوہ صاحب کو بھی مخاطب ہوئیں، اور انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ہیں تو پھر اب آپ نیوٹرل ہی رہیں، اور آپ نیوٹرل نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ہی اوپنلی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب ذرا آتے ہیں ساتھ ساتھ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، وہ بڑی مزے کی کہانی ہے جی، اور اس میں اب تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں آ گئی ہیں۔ نبیل گبول صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتحادیوں کے درمیان میٹنگ ہوئی کہ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے، اور کیا میٹنگ ہوئی کہ جناب مہنگائی تو انتہا پر پہنچ چکی ہے، ہم ناکام ترین حکومت ہیں، کوئی چیز ہم سے سیدھی نہیں ہو رہی، لہٰذا ہم اگر الیکشن کرواتے ہیں تو الیکشن کے بعد پھر ہمارا حال کیا ہوگا، اس لیے الیکشن نہ کروائے جائیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب جو کہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے بھی یہ بات ڈسکلوز کر دی کہ ہم تو الیکشن چاہتے تھے لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی۔ پیپلز پارٹی کیوں نہیں مانی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کو یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ دیا گیا ہے، ٹاسک دیا گیا ہے، نیوٹرل نے دیا ہے یقیناً، کہ اس دوران شریف فیملی کی گرفت جو ہے وہ کمزور کرنی ہے، اور مسلم لیگ نواز کی، تو یہ کام آپ سے بہتر کون کر سکتا ہے، لہٰذا یہ زرداری صاحب کو کام دیا ہوا ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں وہ الیکشن کی طرف نہیں جانے دے رہے، اور وہ لالچ کیا دیتے ہیں؟ لالچ یہ دیتے ہیں کہ جناب ابھی تو ہم نے مقدمے ختم کروانے ہیں، اتنی جلدی کیوں اقتدار چھوڑیں؟ اقتدار نہیں چھوڑنا۔ تو اس دوران جو مسلم لیگ نواز کا حال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ زرداری صاحب بہت اچھا کھیل رہے ہیں، خالد مقصد صاحب وہ بھی میدان میں ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی کے باپ کے باپ، وہ سب موجود ہیں، وہ بھی اسی طرح کی زبان بول رہے ہیں۔ عامر خان جو ہیں ایم کیو ایم کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کافی تپے ہوئے ہیں عامر خان صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ 7 ووٹوں سے ہم نے یہ حکومت گرائی اور اس حکومت کو بنایا، اور یہ 7 ووٹ جو ہیں یہ حکومت کو گرا بھی سکتے ہیں، اور جو سب کا لب لباب، جو سب کی قدر مشترک ہے جی،
وہ مسلم MQM ہو، وہ باپ ہو، وہ قاف لیگ ہو، سب کی قدر مشترک جو ہے وہ اسلم بھوتانی صاحب ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو کہا گیا تھا، ہم کو شوق سے تھوڑی آئے، عمران خان صاحب بہت اچھا جا رہے تھے، ہمیں تو کہا گیا تھا اور ہم نے اس خاطر چھوڑ دیا۔ ابھی وہ زرداری صاحب کا نام لے رہے ہیں، لیکن زرداری صاحب کو چونکہ یہ پروجیکٹ جو دیا گیا تھا آؤٹ سورس کیا گیا تھا کہ ایگزیکیوٹ آپ نے کرنا ہے، تو اس لیے زرداری صاحب کا نام لے رہے ہیں۔ انفیکٹ وہ نام لے رہے ہیں نیوٹرل کا، اور ان کو سنا رہے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے تو کہا تھا یہ سارا کچھ کر دیں۔ اسی طریقے سے ندیم افضل چند صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی، اب پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ تو ذمہ داری ہے جی شہباز شریف صاحب پہ اور مسلم لیگ نواز پہ، جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، جو پرائم منسٹر کے مزے لے رہے ہیں، لہٰذا جو پرائم منسٹر کے مزے لے رہا ہے وہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری اسی پہ ہے، وہ کچھ کرے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ جو ملاقاتیں ہیں، شہباز شریف کو وہاں سے پہلے سے وہاں پایا، یہ اب انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بہت پہلے شروع ہو چکی تھیں نیوٹرل اینڈ کمپنی سے، اور یہ چیزیں فیکٹ ہیں، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو شہباز شریف صاحب دست شفقت ان پہ کیوں رکھا گیا تھا یہ بھی انہوں نے بتا دیا، اور وہ دست شفقت اس لیے رکھا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز کی جو پارٹی پہ گرفت ہے اس کو کمزور کرنا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو بنیادی طور پہ یہ ٹاسک دیا ہوا ہے کہ آپ نے مریم اور نواز شریف صاحب ان کا جو ہے اثر و رسوخ پارٹی پہ اس کو ختم کرنا ہے اور پارٹی اپنے قبضے میں لے لینی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کا اجر دیا جائے گا۔ یہ ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ امپائر جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب سے مل کے ہی وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور پنجاب میں یہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب میں جو ہے الیکشن جیتیں گے اور اسمبلیاں بھی توڑیں گے، اور اس کے بعد فریش الیکشن بھی کروائیں گے، یہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر دوسرا انہوں نے حمزہ شہباز کی رخصتی کی بھی بات کی ہے، لیکن اس کا سارے کا سارا انحصار جو ہے وہ ہے جناب اصل معاملے پہ، کہ جو معاملہ ہے ضمنی الیکشن کا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پنجاب کا ضمنی الیکشن 16 سیٹوں سے 16-4 کا نتیجہ آئے گا، یعنی کہ 20 میں سے 16 سیٹیں جو ہیں وہ ملیں گی مسلم لیگ نواز کو، اور 4 ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو۔ اچھا، میرے پاس اطلاع جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اتنی سیٹیں ملیں گی، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ان کو کم از کم 10 سے 11 سیٹیں مسلم لیگ نواز کو دی جائیں گی، کم از کم 11 سیٹیں دی جائیں گی، اور 11 سیٹیں دیں گے تو ہی ان کا مسئلہ حل ہوگا، ادروائز ان کا مسئلہ پھنسا رہے گا، کھٹائی میں پڑا رہے گا، پھر ان کو منت سماجت کرنی پڑے گی، پیپلز پارٹی کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوں گے، تو لہٰذا ان کا جو نمبرز چل رہے ہیں اور مسلم لیگ نواز کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جی ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں گی کہ ہم آرام سے وزیر اعلیٰ اپنی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ محفوظ رکھ سکیں گے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جی، یہ کچھ چل رہا ہے، اور اتحادی جماعتوں کی کچھ آڈیوز بھی آ گئی ہیں، منظر عام پہ تو نہیں ابھی آئیں لیکن ویسے آ گئی ہیں، اتحادی آپس میں کیا سوچ رہے ہیں، اور زرداری صاحب جو ہے وہ اپنا گروپ الگ لے کے بیٹھے ہیں، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز ان کو ایک نیا ٹیکہ لگنے والا ہے، وہ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ جی بہت ہی جلد لگے گا۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔